السلام علیکم دوستو، بہت بہت استقبال ہے آپ کا دا کرنٹس چینل پر۔ محبان اردو گروپ پیش کرتے ہیں دینی، دنیاوی، تکنیکی اور تاریخی معلومات کا بہترین خزانہ، ہر طرح کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ایک بہترین سلسلہ۔ اس سلسلے کا تیسرا حصہ 28 نومبر کو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ پیش خدمت ہے اسلامی تاریخ۔ ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں اسلامی تاریخ کی ایک اہم کڑی اور ہمارے ملک پر قابض انگریزوں کے خلاف کامیاب حکمت عملی کے ساتھ فتوحات حاصل کرنے والے ایک شیر کی تاریخ کے ساتھ آئیے سنتے ہیں میسور کے شیر، ہندوستان کے راکٹ مین جنہوں نے راکٹ کو ایجاد کیا اور پہلے مجاہد آزادی ٹیپو سلطان کی تاریخ۔ شیر میسور ٹیپو سلطان ایک عظیم فرمانروا۔ شیر میسور سلطان فتح علی خان ایک عظیم سپہ سالار ہونے کے علاوہ ایک اعلیٰ منتظم بھی تھے۔ اگرچہ ٹیپو سلطان کی زندگی کا بیشتر حصہ میدان کارزار میں گزرا، اس کے باوجود جتنا بھی وقت انہیں ملا انہوں نے اپنی رعایا کی خوشحالی اور فلاح و بہبود پر ہی صرف کیا۔ وہ اپنی رعایا کو مالک حقیقی کی بے مثل امانت سمجھتے تھے۔ سلطان نے حکومتی انتظامات میں رعایا کو شامل کرنے کی مہم کا آغاز کیا، جس کی تکمیل کے لیے ایک مجلس زمرہ غم نباشد قائم کی، جس کے پیش نظر شخصی اقتدار کے بجائے مشاورتی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ ٹیپو سلطان طلوع آفتاب سے 1 گھنٹہ قبل بستر چھوڑ دیتے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہو کر ریاست کے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تمام سرکاری محکموں کی کارکردگیوں پر عقابی نظر رکھتے۔ وہ رشوت ستانی، بے ایمانی، غبن کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے 5 جون 1794 کو اپنے افسران کو سری رنگا پٹم میں طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے مذہب و عقیدے کے مطابق حلف لیں کہ وہ رشوت نہیں لیں گے اور اپنے فرائض ایمانداری و دیانتداری سے ادا کریں گے۔ افسران کی تساہلی، جبر، ظلم و ستم پر قدغن لگانے کے لیے ٹیپو سلطان انہیں عبرتناک سزائیں دینے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ برطانوی آرمی آفیسر میکنزی کے مطابق ٹیپو سلطان نے خوش انتظامی کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے پورے نظام میں صحت مندی کی روح پھونک دی تھی اور ریاست کے معاشی مسائل کو جس طرح انہوں نے منظم کیا تھا، پڑوسی ریاستوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ درمیانی کارندوں کو ان کی بے ایمانیوں کی سخت سزائیں دے کر سلطان اپنی رعایا کو، جو کہ بیشتر ہندو تھے، سیاکار افسروں کی بدعمالیوں سے محفوظ رکھتے تھے۔ ٹیپو سلطان کی حکومت کا ڈھانچہ: نمبر 1، کچہری میر آصف، شعبہ محاصل و مالیات۔ نمبر 2، کچہری میر میران یعنی فوجی۔ نمبر 3، کچہری میر میران زمرہ۔ نمبر 4، کچہری میر صدر یعنی ذخائر حربی اور حفاظتی فوج۔ نمبر 5، کچہری ملک التجار جو شعبہ تجارت۔ نمبر 6، کچہری میر یم بحری۔ نمبر 7، کچہری میر کاظم خزانہ و ٹکسال پر مشتمل۔ اس جیسے 7 محکموں میں ریاست منقسم تھی۔ ہر محکمے کا ایک بورڈ ہوتا تھا جو ایک اعلیٰ اور اس کے ماتحت افسران پر مشتمل ہوتا۔ بورڈ میٹنگ وقتاً فوقتاً منعقد کی جاتی، جس کے فیصلے رائے دہی سے کیے جاتے۔ بورڈ کی کارروائیوں سے ٹیپو سلطان کو بر وقت مطلع کیا جاتا۔ ان محکموں کے علاوہ ڈاک، خبر رسانی، عمارات عامہ، غلاموں اور مندروں کی دیکھ بھال کے لیے بھی شعبے قائم کیے گئے تھے۔ ٹیپو سلطان کی اس سلطنت خداداد کی 5 ٹکسالیں تھی۔ ایک ٹکسال محل کی حدود میں قائم تھی تو باقی 4 محل کے باہر قائم تھیں۔ ہر ٹکسال کا ایک داروغہ تھا۔
इनके जारी करदा डबल रुपये के सिक्के को हिंदुस्तान में ढाले गए तमाम सिक्कों पर फौकियत है। अगरचे टीपू सुल्तान ने अपनी हुकूमत को सल्तनत खुदादाद से मौसूम कर रखा था, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि वो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए थी, बल्कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को यकसा हुकूक और मराआत हासिल थे। अगर मुसलमानों के मामलात शरय मोहम्मदी से हल होते थे तो हिंदुओं के सनातनी कवानीन से हल किए जाते थे। किसी भी फिरके के मजहबी मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं की जाती थी। रियाया को मुकम्मल मजहबी आजादी हासिल थी। इसके कुशादा जहन और रवादारी का इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि इसने भी सुल्तान हैदर अली की तरह हिंदुओं को अहम ओहदों पर फायज किया था। काबिल जिक्र अमर यह है कि जब तक अंग्रेज टीपू सुल्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त से दो चार नहीं हुए थे, जब तक टीपू इनकी निगाह में एक रहमदिल, लायक और हर दिल अजीज फरमारवा थे। लेकिन जैसे ही टीपू ने अपनी जवामर्दी, हिकमत अमली, फिरासत से फिरंगियों के छक्के छुड़ाए तो वो इसके कट्टर दुश्मन बन गए और टीपू सुल्तान को हमलावर, हिंदूकश और जाबिर हुक्मरान जैसे अलकाब से पुकारने लगे। लेकिन सितम ज़रीफ ये है कि आज भी आज़ाद हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के मुक़ल्लिद मौजूद हैं जिन्हें शेर मैसूर टीपू सुल्तान अपना सबसे बड़ा हरीफ नजर आता है। वही टीपू सुल्तान जिसने रॉकेट ईजाद किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे कामयाब मुसल्लह जंगें लड़ी।